الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت با سعادت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ میرے اللہ نے چاہا آج بھی میں آپ حضرات کے سامنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت با سعادت اور آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سنانے کے بعد اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے عظمت کے بہت سے پہلو ہیں اور یہ ہمارا نظریہ ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے ایک ایک پہلو کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں آنے کا ذکر ہو، دنیا سے پردہ فرمانے کا ذکر ہو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت ہو، میرے محبوب کی معراج ہو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مبارک کا ذکر ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے چلنے پھرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام فرمانا، آپ کا جہاد کرنا، غرض آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ادا جو ہے اس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ اسی نظریے کے ساتھ میں بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، انسان دنیا کے اندر جو کام بھی کرتا ہے اس کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی مقصد جو ہے اس کی عزت اور ذلت کا سبب بنتا ہے، اس کی کامیابی اور ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ دیکھیے، انسان 24 گھنٹوں میں جتنے بھی کام کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا تجارت کرنا، کھیتی باڑی کرنا ملازمت کرنا، غرض جتنے بھی کام ہیں ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور اگر کام کا مقصد ہو
پھر اس کی وجہ سے انسان کامیاب بھی ہوتا ہے، انسان کو عزت بھی ملتی ہے۔ میں اس پہ ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ ایک بندہ، اس کے ہاتھ کے اندر بیگ ہے، آپ نے اسے پوچھا بھائی کہاں کی تیاری ہے؟ اس نے کہا میں کراچی کا سفر کر رہا ہوں، میں اسلام آباد فلاں جگہ کا سفر کر رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہے؟ مجھے فلاں کام ہے، فلاں وجہ سے میں جا رہا ہوں۔ تو آگے سے بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرے سفر کو آسان فرمائے، اللہ تجھے کامیاب فرمائے۔ اب دیکھیے اس کے سفر کا مقصد ہے نا، تو دل سے دعا نکلتی ہے، اچھے جملے نکلتے ہیں۔ آپ کو دوسرا بندہ ملا، اس کے ہاتھ میں بھی بیگ ہے، آپ نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کراچی جا رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا خیر ہے، کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا بس ایسے ہی جا رہا ہوں۔ تو آپ کیا کہیں گے دل کے اندر؟ اس کے سامنے نہ بھی کہیں لیکن دل میں کہیں گے یہ کیسا فضول آدمی ہے، یہ اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہے اور اپنا پیسہ بھی کیا کر رہا ہے؟ ضائع کر رہا ہے۔ اب دیکھو سفر دونوں کر رہے ہیں، ایک کا مقصد ہے سفر کرنے کا تو اسے عزت بھی مل رہی ہے اور دعائیں بھی مل رہی ہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کا مقصد نہیں ہے تو لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اسی طرح میں نے کہا چلو انسان جتنے بھی کام کرتا ہے ان میں سے ایک کام جو دیکھنے کو ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے، وہ کام کیا ہے کہ انسان کا نیند کرنا، انسان کا سونا۔ اب اس نیند کرنے کو اور سونے کو ہم میں سے ہر کوئی ہلکا لیتا ہے، لیکن جب دیکھیے گا اس سونے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہونا تو پھر اس کو بھی اللہ پاک کی طرف سے جو ہے اللہ اکبر اس آدمی کو بھی عزت نصیب ہوتی ہے، مقام نصیب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی آرام کر رہا ہے تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ اس کمرے میں کوئی بچہ نہ جائے، کوئی شور نہ کرے، یہاں کوئی اونچا نہ بولے تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، یہ اپنی نیند کو پورا کر لے۔ کیوں؟ اس نے صبح اٹھ کر جناب دفتر جانا ہے، اس نے اپنے کام پہ جانا ہے، اس نے مدرسہ یونیورسٹی جانا ہے، اس نے جناب تجارت کے لیے زراعت کے لیے جانا ہے، غرض کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ضرور ہے۔ تو لوگ جناب اس کے سونے کا بھی خیال کرتے ہیں، لیکن دوسرا آدمی وہ جو بیچارہ بالکل نکما بیکار، اسے کوئی کام نہ ہو، اگر وہ سویا پڑا ہو لوگ کہتے کوئی بات نہیں اٹھا دو، یہ اب نہ سویا تو 2 گھنٹے بعد میں سو جائے گا۔ میں نے کہا اب دیکھیے اگر مقصد ہو پھر بندہ سوئے، اللہ اکبر، اس پہ بھی بندے کو عزت ملتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی کامیابی، عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم ایمان لائے، ہمارے ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایسی دولت ہے کہ دنیا کے اندر کوئی دولت اور نعمت اس کا مقابلہ کر سکتی؟ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کو میزان پہ لایا جائے گا نا، اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے لاؤ اس کا نامہ اعمال۔ اللہ تو سب جانتے ہیں، وہ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، یہ تو صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، لاؤ اس کا نامہ اعمال۔ فرشتے پہلے گناہوں والا نامہ اعمال لائیں گے، فرمایا 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، جو لا کر اس کے گناہوں والے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے۔ اب ایک آدمی کے سامنے 100 میں سے 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں، اللہ اکبر، وہ خود سمجھ جائے گا کہ میرے ساتھ کیا بننے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کی کوئی نیکی بھی ہے؟ جی اللہ اس کی نیکی بھی ہے۔ فرمایا نیکی بھی لاؤ۔ نیکی کیا ہوگی؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا، اسے لا کر نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں والا پلڑا اٹھ جائے گا، اس بندے کی جنت کا اعلان ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ایک طرف 99 رجسٹر گناہوں کے ہیں، ایک طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، آخر اس پہ کون سی اس کی نیکی ہے کہ جس نے ان 99 رجسٹر گناہوں کو جو ہے وہ ہلکا کر دیا؟ تو بتایا جائے گا اس کاغذ کے ٹکڑے پہ اس کا ایمان ہے
جو اس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج اس کا ایمان اس کے گناہوں پہ بھاری پڑ گیا اور اس کی جنت کا اعلان ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، کہہ دیجئے بے شک۔ لیکن آخر مقصد کیا ہے؟ ہم نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو ہمیں باقی مذہبوں سے، باقی دینوں سے ہمیں جدا کر دیتا ہے، آخر یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا اس کلمے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے جو اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا میں تفصیل میں جانے کی بجائے مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے یہ اعلان کیا ہے کہ عبادت اللہ کی کریں گے، اطاعت محمد مصطفیٰ کی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت کس کی کریں گے؟ اللہ کی۔ اطاعت کس کی کریں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور میں نے کہا اس سے بھی بڑی بات سنیے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اچھا ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا اللہ ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ آئیے ذرا قرآن کریم کھولتے ہیں، قرآن کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب پیارا بندہ بنا لے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، تم نے میرے محبوب کی اتباع کرنی ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، عبادت وہ بنتی ہے جس پہ آمنہ کے لال کی مہر ہو، اور جس پہ آمنہ کے لال کی مہر نہ ہو وہ کبھی عبادت نہیں بنتی۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اطاعت محمد مصطفیٰ کی کرنی ہے، کہہ دو بے شک صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم آزاد نہیں پابند ہیں، آزاد نہیں بلکہ کیا ہے؟ پابند ہیں، اپنے محبوب کی شریعت کے حکم کے پابند ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے ہماری زندگی میں نہ صحیح معنوں میں عبادت ہے، نہ صحیح معنوں میں اطاعت ہے۔ اللہ اکبر، کیا وجہ؟ میں نے کہا بھائی اگر ہم صحابہ سے چلیں، نیک لوگوں تک آ جائیں آج کے زمانے کے، ہر کسی کی زندگی میں دیکھیں عبادت بھی کمال کی ہے اور میرے محبوب کی اطاعت بھی کمال کی ہے، لیکن میرا بھی دعویٰ ہے، آپ کا بھی دعویٰ ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا، آپ نے بھی کلمہ پڑھا، آخر کیا وجہ ہے؟ ہماری زندگی میں نہ تو عبادت ہے نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہم اپنے سامنے رکھ لیں، خود ہر بندہ فیصلہ کر لے گا میں کتنی نبی کی عبادت کتنی اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور کتنی حضور کی اطاعت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں وجہ کیا ہے؟ ایمان تو وہی ہے، کلمہ تو وہی ہے، اللہ اکبر، اس کی تاثیر وہی ہے جو پہلے دن تھی اور قیامت تک وہی رہے گی، اللہ اکبر۔ میں نے کہا پھر کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اتنی انسانیت کی زندگیوں میں انقلاب آیا تو میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا اس کی مثال اسی طرح ہے، اگر ایک بیج جو ہے اسے بہترین زمین میں ڈالو گے اس کا نتیجہ اور ہوگا، بنجر زمین میں ڈالو گے اس کا نتیجہ اور ہوگا۔ میرے اور آپ کے دل بنجر ہو گئے، میرے اور آپ کے دل سیاہ ہو گئے، میرے اور آپ کے دل سخت ہو گئے، وگرنہ کلمہ وہی ہے، ایمان وہی ہے۔ آؤ ذرا محنت کریں۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا عبادات اور نبی کی اطاعت پہ ہم توجہ دیں، جب توجہ دیں گے انشاءاللہ دل کے اندھیرے بھی دور ہوں گے، دل کی سختی بھی دور ہوگی، اور پھر ایمان اور کلمے کا جو صحیح مفہوم ہے، جو صحیح اس کی جناب والا اس کا کام ہے وہ مجھے اور آپ کو نصیب ہوگا۔ اللہ ہمارے دلوں کو بنائیں گے، جب دلوں کو بنائیں گے پھر عبادت بھی آئے گی، مصطفیٰ کی اطاعت بھی آئے گی، کہو بے شک۔ ہاں پھر حضور کی اللہ کی عبادت اور میرے نبی کی اطاعت آئے گی۔ عرض میں یہ کر رہا تھا ہمارے ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ایمان لانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور حضور کی کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ میں نے کہا دیکھیے گا، میں مختصر سی تمہید باندھ پہ اس پہ عنوان دینے لگا ہوں، اللہ اکبر۔
مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں حضور کا تعارف نہیں ہے، مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے محبوب کا تعارف نہیں ہے۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو جان لیتا ہے وہ ان پہ جان دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جو ان کو جان لیتا ہے وہ ان پہ کیا دیتا ہے؟ جان دیتا ہے۔ ہمیں گھر میں ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، دین مل گیا، اور پھر ہم نے زحمت نہ کی اسے سیکھنے کی۔ آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے کہا فجر کی نماز کے بعد مولوی صاحب درس قرآن دیتے ہیں، اللہ اکبر، اگر 50 نمازی ہیں تو 40 نمازی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، 10 بج جاتے ہیں۔ میں نے کہا جمعے کا دن اللہ اکبر لوگ گھروں میں تیار ہو کے بیٹھے کہ جب دوسری اذان ہوگی تو پھر مسجد میں جائیں گے، اور ماشاءاللہ آج کل تو ماحول ہی ایسا ہے، لوگ کہتے جناب 1 بجے جمعہ پڑھ لو، 1:15 جمعہ پڑھ لو، کیوں؟ بس اذان دو، عربی خطبہ ہو اور نماز پڑھا دو۔ میں نے کہا جہاں 1:15 یا 1 جمعہ ہوتا ہے، آپ بھی اپنے شہر میں جا کر دیکھیے وہاں کتنا رش لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا دین کا شوق ہی نہیں ہے، دین سننے کا سمجھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پھر کہاں سے نبی کی پہچان ہوگی؟ پھر کیسے ہمارے دل کے اندر شوق اور محبت پیدا ہوگا؟ میں نے کہا جب نبی کی سیرت کا علم ہی نہیں، جب نبی کے مقام کا علم ہی نہیں ہے، تو پھر زندگیوں میں انقلاب بھی تو ایسا ہی آئے گا۔ وگرنہ اللہ کی قسم جو ان کو جان لیتا ہے وہ ان پہ جان دیتا ہے۔ ہاں، جو ان کو جان لیتا ہے وہ ان پہ کیا دیتا ہے؟ جان دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، میرے نبی کا تعارف بہت، یوں تو اللہ نے الحم سے لے کے والناس تک قرآن اتار کے میرے محبوب کا تعارف کروایا۔ میرے بھائیو ذرا توجہ رکھنا، آج کی مجلس میں میں ایک عاشق رسول کا کلام آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اپنے نبی کا تعارف کرواتا ہوں۔ اللہ اکبر، جو بندہ عمل سے خالی ہو، یاد رکھنا اس کے کلام میں، اس کی زبان اور قلم میں کوئی تاثیر ہوتی نہیں، لیکن جس بندے کے ساتھ عمل بھی ہونا، پھر اس کا کلام جو ہے چاہے اس کی زبان سے نکلے یا قلم سے نکلے، پھر اس میں کیا ہوتی ہے؟ تاثیر ہوتی ہے۔ میں ایسے انسان کو پیش کرنے چلا ہوں، کلام اس کا بعد میں پیش کروں گا، پہلے میں پیش کروں گا وہ میری اور آپ کی طرح دعوے والے عاشق نہیں تھے، نعرے والے عاشق نہیں تھے، بلکہ ایسے عاشق تھے کہ جن کا جینا بھی حضور کے لیے تھا، مرنا بھی حضور کے لیے تھا۔ اور اگلی بات، نہ وہ حافظ تھے نہ وہ عالم تھے۔ عاشق ہونے کے لیے، نبی سے محبت کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے، حافظ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ نبی کی سنت کا پابند ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ جو عشق ہے نا، جو محبت ہے، یہ نعروں اور دعووں سے نصیب، نعروں اور دعووں سے نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، کتنے بڑے انسان تھے، ختم نبوت کے سپاہی اور مجاہد تھے۔ اللہ اکبر، ذوالفقار علی بھٹو سے یاری اور دوستی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو رحمت اللہ علیہ وزیر اعظم بنے، لاہور آئے، بیٹی کو کہنے لگے میں اپنے دوست کو ملنے جا رہا ہوں۔ کس کو ملنے جا رہا ہوں؟ مل کے واپس آئے نا، تو اب بیٹی کے ذہن میں تھا والد صاحب تو بچپن کی باتیں کر رہے ہیں، لڑکپن کی باتیں کر رہے ہیں، جب اکٹھے پڑھتے تھے، اب وہ وزیر اعظم ہے، اتنا بڑا اس کا نام ہے، اس نے پتہ نہیں والد صاحب کو پہچانا بھی ہوگا کہ نہیں پہچانا ہوگا۔ خیر چلے گئے، واپس آئے، ابا جان کیا بنا؟ پہچانا؟ فرمایا کیوں نہ پہچانتا، میں اپنے لیے تو گیا ہی نہیں تھا، میں جس ذات کے لیے گیا تھا، جب اس ذات کے لیے نکلو تو اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کانٹوں کو بھی پھول بنا دیتے ہیں، میں اپنے لیے تو گیا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیوانے اور پروانے ایسے ہوتے ہیں، ملاقات ہوئی، بالکل ملاقات ہوئی، کیا باتیں ہوئیں؟ کہا بات کرتے کرتے مجھے کہنے لگا سناؤ بچوں کا۔ میں نے کہا یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا یار میرے بچے تو لندن میں، انگلینڈ میں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو میرا دوست اور یار ہے، یوں کر اپنے بچوں کو تیار کر، خرچہ میں کروں گا، ویزا میں دوں گا، پیسے میں لگاؤں گا، اپنے بچوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیج دے۔
تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا نانا ان کا ماحول کچھ اور ہے، ہمارا ماحول کچھ اور ہے، وہ مغرب والے ہیں، مغرب میں سورج بھی جائے تو ڈوب جاتا ہے، مغرب میں سورج بھی جائے تو، لیکن ہمیں کیا شوق ہے؟ نعوذ باللہ، ہم عاشق ہیں حضور کے، ہمیں اتنا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جانے کا شوق نہیں ہے جتنا ہمیں انگلینڈ اور امریکہ جانے کا شوق ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کہا جو چیز بھی داؤ پہ لگتی ہے نا لگ جائے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، کہا نانا میں تو اپنے بچے وہاں نہیں بھیجوں گا، ہماری تہذیب ہمارا دین یہ اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس نے پھر بات کرتے کرتے ایک جملہ اور کہا، اس نے کہا سناؤ اسی پرانے مکان میں رہائش ہے یا کوئی نئی رہائش بنائی ہے؟ کہا نہیں اسی پرانے مکان میں ہے۔ عجیب بندہ ہے، تیرا یار وزیر اعظم ہو اور تو چھوٹے مکانوں میں رہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو کسی سیاسی بندے سے تعلق بناتے اس لیے ہیں، ہم افسران سے تعلق بناتے اس لیے ہیں کہ جائز ناجائز سارے کام ہم نے اس سے لینے ہیں، لیکن دیکھو بھائیو جو نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا یار یہ شادمان ٹاؤن لاہور آج بھی موجود ہے، یہاں 2-10 مرلے کے سرکاری پلاٹ پڑے ہیں، میرے علم میں ہے، تو فارم لے آ میں دستخط کر دیتا ہوں، تھوڑی سی فیس ہے تو جمع کرا، جب میرا سائن اوپر ہو گئے پھر تو تجھے روکے گا کوئی نہیں۔ ایک پلاٹ بیچنا، ایک پہ کوٹھی کھڑی کر کے آرام سے زندگی گزارنا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا میں اس کام کے لیے آیا ہی نہیں ہوں۔ قربان جاؤں۔ میں نے کہا عاشق لوگ کیسے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے پہچان لیا، وہ اتنا خیال کر رہا ہے، کبھی بچوں کا پوچھ رہا ہے، کبھی گھر کا پوچھ رہا ہے، تو جس کام کے لیے آپ گئے وہ کام نہ کرے گا وہ؟ چلو کہتے چلو جی اتے جناب جڑی بوٹی اپنے آپ آندھی ہوتے آوے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہیں، انما الاعمال بالنیات، وہ جو نیت لے کر گئے تھے نا، فرمایا میں اس کام کے لیے آیا نہیں، چھوڑو اس کام کو، گھر چھوٹا ہو مکان چھوٹا ہو زندگی گزر جائے گی، دعا کرو قبر بن جائے۔ کیا بن جائے؟ قبر بن جائے۔ کہا میں تجھے تیرے پاس جس کام کے لیے آیا ہوں وہ میرا کام کر دے، میرا مکان بھی بن گیا، سب کچھ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ حکم کیجئے کام کیا ہے؟ کہا فوج کے اندر 2 جرنل ہیں جو قادیانی ہیں اور وہ نبی کی ختم نبوت کے دشمن ہیں۔ سنو بھائیو، محبت اسے کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دشمنوں سے نفرت ان سے اللہ اکبر محبت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ کیوں؟ جو ان کا دشمن ہوتا ہے وہ اس کا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ جو محب ہوتا ہے نا اللہ اکبر وہ اس سے دشمنی کر کے اپنے محبوب کو راضی کرتا ہے۔ دیکھیے گا کیا کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف یہ چاہتا ہوں وہ جو 2 نبی کے دشمن فوج کے اندر بڑوں عہدوں پہ ہیں تو ان کو ہٹا دے۔ اللہ اکبر۔ آگے سے ذوالفقار علی بھٹو اللہ اکبر، انہوں نے کیا کہا، میرا وعدہ، مجھے 2-4-5 دن کا وقت دو، میں ان دونوں کو اتار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ میں قربان جاؤں، جب بیٹی نے سنا نا، کہنے لگے ابا جان چلو باہر کا ویزا ہی لے لیتے، چلو ویزا نہیں لینا تھا تو کم از کم پلاٹ تو لے لیتے نا۔ اللہ اکبر۔ کہا بیٹی فکر نہ کر، میں وہ لے کر آیا ہوں جس سے ہماری دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی۔ ایسا بندہ عاشق ہو اور پھر وہ قلم اٹھا کے نبی کا شان لکھے تو کیا کمال ہوگا۔ میں نے کہا سننا حضرت نے کیا لکھا۔ حضرت نے نبی کی محبت میں آ کے عجیب اشعار لکھیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سبھی کی تشریح کروں گا پھر تو بہت لمبا وقت چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے نبی کا تعارف کروانے چلا تھا۔ میرا دعویٰ ہے جو ان کو جان لیتا ہے وہ ان پہ جان دیتا ہے۔ آپ نے قلم اٹھایا اور عجیب لکھا، فرمایا اس ذات پہ حجت ختم ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا کمال ہے، اس ذات پہ حجت ختم ہوئی۔ حجت کا معنی کیا؟ دلیل۔ اللہ نے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء دنیا میں بھیجے نا، یہ سارے کے سارے قوموں کے لیے امتوں کے لیے دلیل اور حجت تھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا، ان کا بولنا سونا جاگنا، ان کے معجزات، یہ سارے حجت تھے۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، لا الہ۔ اصل بات کیا تھی؟ وہ نبی جو بطور حجت تھے، ہمارا عقیدہ ہے کائنات میں جو نبی بھی جس وقت موجود ہوتے تھے
ساری امت مل کے ان کے کسی کمال کا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ اور پھر اللہ نے ہر نبی کو معجزات بھی دیے۔ تو شورش کشمیری نے کیا کہا؟ شورش کشمیری نے کہا اس ذات پہ حجت ختم ہوئی۔ اللہ نے ساری حجتیں، ساری دلیلیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دی ہیں۔ اس ذات پہ حجت ختم ہوئی، نبیوں کی شہادت ختم ہوئی، یعنی کہ نبوت ختم ہوئی، کوئی نہ آیا اس کے بعد۔ کیسے آتا؟ کوئی اس سے اوپر ہوتا تو آتا نہ، اس ذات پہ حجت ختم ہوئی۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ اور یہ دی ایک آنکھی نہ ہوئے اور وہ حضور کے بعد جو اسے مانے۔ میں نے کہا اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہ آیا اس کے بعد، کیسے آتا؟ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر انج دیے کھینچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی۔ کوئی نہ آیا اس کے بعد۔ سورج نے ضیا، سورج نے ضیا اس چشم سے لی۔ اللہ اکبر، سننا ذرا، حضرت نے کیا کمال کہا۔ سورج نے ضیا اس چشم سے لی، اس نطق سے نگت پھول بنے، اس نطق سے اس اونچے پھول بنے۔ اٹھا تو ستارے زمین پہ تھے، سننا ذرا، اٹھا تو ستارے زمین پہ تھے، بیٹھا تو زمین کو عرش کیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا سورج نے ضیا اس چشم سے لی، اس نطق نے غونچے پھول کیے، اٹھا تو ستارے زمین پہ تھے، بیٹھا تو زمین کو عرش کیا۔ سبحان اللہ، کیا کمال اشعار ہے میرے بھائیوں۔ میں سارے اشعار چھوڑ کے آخری دو اشعار آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہے ایک دفعہ مل کے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اٹھے تو ستارے زمین پہ تھے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مفہوم سنیے گا۔ میرے اور آپ کے محبوب دنیا میں آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا میرے محبوب کی ولادت با سعادت، اللہ اکبر، سردار عبد المطلب کے گھر کے اندر ربیع الاول کا مہینہ، نمبر 3 پیر کا دن، نمبر 4 صبح صادق کا وقت۔ ان 4 چیزوں پہ پوری امت متفق ہے۔ امت کیا ہے؟ بولو یار، ان 4 چیزوں پہ امت کیا ہے؟ سردار عبد المطلب کا گھر، نمبر 2 صبح صادق کا وقت، نمبر 3 اللہ اکبر ربیع الاول کا مہینہ، نمبر 4 پیر کا۔ لیکن جب باری آئی نا تاریخ کی تو یہاں بہت بڑی الجھن ہے، یہاں بہت بڑا اختلاف ہے۔ 2 کا قول بھی ہے، 8 کا قول بھی ہے، 9 کا قول بھی ہے، 12 کا قول بھی ہے، 14 کا قول بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچئے۔ میں آپ سے پہلے بھی کہتا ہوں، ہم تنقید برائے تنقید نہیں کرتے، ہم ضد میں بات نہیں کرتے، لیکن قوم تک صحیح پیغام پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ آخر جن لوگوں کی نسبت ہمارے ساتھ ہے، جن لوگوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، وہ دیکھتے تو ہے نا کہ جناب اتنا کچھ ہوتا ہے، ہمارے علماء کیوں نہیں کرتے، ہمارے لوگ کیوں نہیں کرتے۔ میں نے کہا سننا ذرا، اللہ اکبر، 4 چیزوں پہ اتفاق ہے۔ 4 چیزوں پہ کیا ہے؟ تاریخ پہ اتفاق نہیں۔ اور عجیب بات ہے، مشہور 12 ہے۔ مشہور کیا ہے؟ اہل علم محققین کے ہاں 9 ہے۔ کتنی ہے؟ اور کتنی عجیب بات ہے یار، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ہاں 8 ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے پاس کیا ہے؟ آپ اٹھائیے ان کا فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، اگر نہ لکھا ہو تو میں مجرم۔ انہوں نے کیا کہا؟ حضور کب پیدا ہوئے؟ بولو یار، کب پیدا ہوئے؟ میں نے کہا عجیب بات نہیں ہے، جن کے نام کا نعرہ لگاتے ہو، جن کے نام پہ کھاتے ہو، جب میلاد کی باری آئی ان کو بھی چھوڑ گئے، ان کو بھی کیا کر گئے؟ میں نے کہا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اور پھر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ حضرت فرماتے ربیع الاول چھوڑو، حضور پیدا ہی 10 محرم کو ہوئے۔ اللہ اکبر، کب پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر، 10 محرم کو پیدا ہوئے۔
میرے بھائیو یہ کوئی الجھن والی بات نہیں ہے. جن صحابہ نے، اللہ اکبر، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے حضور کے پاس بیٹھ کر نا حضور کی داڑھی مبارک اور آپ کے سر مبارک کے سفید بال گنے تو وہ 14 تھے. اب کسی کی داڑھی مبارک میں کسی کے سر کے بال گننا یہ کوئی آسان کام ہے؟ آپ مجھے بتائیے کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا. لیکن صحابہ نے گنے. صحابہ نے کیا کیے؟ گنے. حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں نے داڑھی مبارک اور سر مبارک کے بال شمار کیے نا تو حضور کے 14 بال مبارک سفید تھے. 14 بال. اور جن کو بال پتہ ہے ان کو تاریخ ولادت کا نہیں پتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نمبر 2 فرمایا، حضرت انس روایت نقل کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا میں نے دیکھا ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کاٹے جا رہے تھے اور صحابہ نے اپنے ہاتھ اور دامن یوں پھیلائے ہوئے تھے کہ ایک بال بھی زمین پہ نہ گرے. سبحان اللہ. ہے کوئی ان سے بڑا عاشق جو ان سے بڑا عاشق اپنے آپ کو کہے ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں مانتے، ہم تو اسے مسلمان ہی. جو بندہ کہے نا میری محبت، میری تحقیق صحابہ سے بڑھ کے، ہم کہتے جا، ہمیں تو رب نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. انہاں دے پیچھے ٹرنا ہے، انہاں دے اگے نہیں ٹرنا، انہاں دے پیچھے ٹرنا ہے. اللہ اکبر. ما انا علیہ واصحابی علیکم بسنتی. خیر میرے بھائیو، سوچنے کی بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا محفوظ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں تک محفوظ ہے کہ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حج کے لیے جا رہے ہیں، سواری پہ سوار ہیں، ایک جگہ سے یوں گزرے جیسے اوپر شاخیں ہوتی ہیں. دیکھنے والوں نے کہا ابن عمر یہاں کوئی شاخ تو درخت تو نہیں ہے، یہ آپ کا ایسے جھک جانا یہ سمجھ میں نہیں آیا. کہا اب تو نہیں ہے، جب حضور کے ساتھ آئے تھے نا یہاں درخت تھا، اللہ کے نبی یہاں سے یوں گزرے تھے، میرا دل نہیں چاہا جہاں سے نبی یوں گزرے ہوں میں اس کو چھوڑ کر گزر جاؤں. میں نے کہا یوں جو ایک ایک ادا پہ مر مٹتے ہو، مجھے بتاؤ اگر میلاد کا جلوس نکالنا عبادت ہوتا تو صحابہ چھوڑتے؟ صحابہ نہ چھوڑتے. میں جو مناتے ہیں جو نکالتے میں ان کی بات ہی نہیں کرتا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. ہم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. ہمیں کسی کی ضرورت کیا ہے؟ ہر کسی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، ہر کسی نے کیا کرنا ہے؟ اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. لیکن جو بندہ میرے پیچھے چل کے میرے اکابرین کی بات مان کے ہمارے بڑوں کی بات مان کے نہیں کرتا، اس کے پاس دلائل ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ میں وہ دلائل دے رہا ہوں. اللہ اکبر. اسے اختلاف نہیں کہتے، اسے لڑائی نہیں کہتے، اسے دلائل کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ دلائل کہتے ہیں. سننا ذرا میرے بھائیوں، جو نبی کے بال مبارک گن کے بتا دیں، جو نبی کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایک ایک ادا بتا دیں. اللہ اکبر. میں نے کہا ان کو تاریخ ولادت یاد نہیں تھی؟ پتہ چلا حضور نے اس طرف توجہ دلائی نہیں. حضور نے اس طرف توجہ کہ ولادت کی تاریخ کو یاد رکھنا پھر ولادت کو منانا، اگر یہ عبادت ہوتا، اگر یہ عبادت، ہاں میرے محبوب نے کیا وہ جناب حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا نا، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی پہنچایا نہیں ہے، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اگر ولادت یارو ولادت منانا عبادت تھا تو پھر نعوذ باللہ الزام یہ آئے گا کہ حضور نے یہ صحابہ کو کیوں نہیں بتایا؟ اتنا بڑا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیوں نہیں بتایا؟ کسی صحابی نے جلوس نکالا؟ ہوڑی بول دو، پتہ نہیں تسی بھی جلوس شامل سی. اللہ اکبر. بول دے نہیں. میں نے کہا نکالا؟ اللہ اکبر. جھنڈیاں لگائی؟ جھنڈے؟ اللہ اکبر. میں نے کہا دیکھو بھائیو کیسی عجیب بات ہے. اور پھر بڑی بات سنیے گا، بات جلوس پہ آئی تو کہتا چلا جاؤں مولوی صاحب تیرے لیے بڑی الجھن ہو جائے گی، تو دلیل سے بات نہیں کر سکتا، جانے دے. کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا جلوس صدیق اکبر نے بھی نہیں نکالا، نہیں نکالا. ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر آگے آ جاتے، نیچے آ جاتے. نیچے آ کر امام اعظم نعمان بن ثابت
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا تو حنفی ہے، امام صاحب کی تقلید کرتا ہے، نکاح، طلاق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے سارے مسائل کس سے لیتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. امام صاحب نے بھی جلوس اللہ اکبر. میں نے کہا اور نیچے آ جا. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے بھی جلوس. اچھا یوٹیوبر جنہاں دے چہرے تے داڑھی بھی نہیں، اللہ معاف فرمائے، او ہن میلاد جلوس تے دلیلاں دیندے نے تے لوکی کہندے واہ سبحان اللہ. میں کہدا مطلب ہے بھی شیخ عبد القادر جیلانی نوں نہیں پتہ لگا، اینوں پتہ لگ گیا ہے. اللہ اکبر. جہاں نہ کھانا حلال ہے نہ پینا حلال ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا. اس سے بھی نیچے آ جا. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. کہاں کہاں جائے گا یار، کہاں کہاں سے دوڑے گا، کہاں کہاں سے، تیرا تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے کچھ. اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی. کیا نام ہے؟ اہل سنت میں نبی کے ساتھ نسبت ہے. حضور نے جلوس نکالا؟ والجماعت میں صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہے، انہوں نے نکالا. حنفی میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، انہوں نے نکالا. میں نے کہا تیرے پاس تو امام احمد رضا خان بریلوی بھی نہیں رہے. سب سے پہلا جلوس جو نکلا ہے 1933 میں نکلا ہے. کب نکلا ہے؟ 1900. تسی بول دے نہیں یار، پھر آپ کوئی اور گل کر لینے. اللہ اکبر. یہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. 1933 میں. اور امام احمد رضا خان بریلوی کی وفات کب ہے؟ 1921 میں. 1900 یہ بھی ہم یاد کروائیں گے انشاءاللہ. 1900 جلوس کب نکلا ہے؟ 1900. میں نے کہا تیرے پاس تو لفظ بریلوی بھی نہیں رہا. میں نے کہا بھائی جلوس کے لیے تیرے پاس اہل سنت کا لفظ بھی نہ رہا، والجماعت کہہ لے، وہ جماعت کہہ لے، وہ لفظ بھی نہ رہا، حنفی کا لفظ بھی نہ رہا، اور پھر بریلوی کا لفظ بھی نہ رہا. میں نے کہا بنے گا کیا؟ مان لے یہ تیری من چاہی ہے، رب چاہی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا میں تب نہیں نکالتا اس لیے کہ دنیا کی جو سب سے بہترین جماعت صحابہ اہل بیت ہے اس نے بھی نہیں نکالا، پھر اس کے بعد تابعین نے بھی نہیں نکالا، پھر تبع تابعین نے بھی. 6 صدیاں گزری بھائیوں. کتنی صدیاں؟ 6 صدیاں. اچھا عجیب بات ہے، وہاں پہ یوٹیوبر بات کرے، وہاں کوئی ناچنے گانا والے قوال بات کرے، وہاں مولوی بات کرے. کہتے جی ٹھیک ہے. میں نے کہا یہاں میں جواب میں بات کرتا ہوں. کہتے جی اختلاف ہے. یہ کوئی اختلافی بات ہے؟ اختلافی بات نہیں ہے. تو اپنا زور لگا، میں اپنا زور لگاتا ہوں. تیری بات سمجھ آئی، لوگ تیرے پیچھے چلیں گے، میری بات سمجھ آئی، میرے پیچھے چلیں گے. اس میں لڑائی والی پریشانی والی بات کون سی ہے؟ میں نے کہا سن ذرا. اللہ اکبر. سب سے پہلے 6 صدیوں تک میلاد کا کوئی نام نہیں تھا. میلاد کا کوئی نام؟ کیا مطلب میلاد کا کوئی نام نہیں؟ یہ مروجہ میلاد، یعنی کہ جناب والا خاص میلاد کا دن مقرر کر کے پھر اس پہ جھنڈے لگانا، جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ کرنا، پھر لنگر تقسیم کرنا، یہ سب کچھ پہلے نہیں تھا. لیکن یہ تو تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے. کس کا روزہ رکھتے تھے؟ پیر کے دن کا. کیوں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوں. سبحان اللہ. اس دن میں کیا ہوا ہوں. اچھا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پیر کے دن کیا رکھنا چاہیے؟ بولو یار. اس سے جلوس ثابت ہوتا ہے؟ وہ انہیں کے مجتہد ہوں تسی بھی بن گئے ہو ماشاءاللہ. اس سے روزہ ثابت ہو، اس روزے سے جلوس ثابت ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہم کہہ رہے تھے جلوس کتوں آیا؟ وہ کہتا پیر دے دن حضور روزہ رکھ دے سی. میں کہا اللہ اکبر. اچھا پھر اگلی بات سننا. حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام درود پاک پڑھ رہے تھے مسجد میں بیٹھے. حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی درود پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی پڑھ لیں صلی اللہ. کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی آج آپ کی ولادت کا دن نہیں ہے، آج پیر کا دن نہیں ہے. تو کہتا لے ثابت ہو گیا میلاد. میں نے کہا تجھ سے بات جلوس کی ہو رہی تھی، تو بات درود کی کر رہا ہے. میں نے کہا سارا دن نہیں پورا مہینہ بیٹھ کے مسجد میں درود پڑھتا رہا، تجھے کوئی روکے گا؟ وہ کہتے ہیں نا سوال گندم جواب چنا. میں تجھ سے کوئی بات کرتا ہوں، تو مجھ سے کوئی بات کرتا ہے. میرے بھائیو اگلی بات سنیے گا. میں نے کہا سننا ذرا. سب سے پہلے 6 صدیوں تک کچھ نہیں، 7ویں صدی 4تھا سال 604 میں اللہ اکبر موصل شہر، عراق کا شہر ہے موصل، اس میں ایک بادشاہ تھا مظفر الدین. اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا
اور اس کے لیے جس بندے نے دلائل اکٹھے کیے اس کا نام عمر بن دہیہ الخطاب تھا۔ اس کے بارے میں اس وقت کے علماء کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا یہ بادشاہ فضول خرچ تھا۔ یہ بادشاہ کیا تھا؟ تے مولوی بھی کیسی فضول خرچ نہیں تھا، وہ جناب والا میں نے کہا شاہی مولوی تھا۔ کون سا مولوی تھا؟ میں نے کہا شاہی مولوی تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے کردار پہ جو علماء نے لکھا ہے، کہا وہ جو مظفر الدین تھا نا، وہ اس وقت کے علماء کو کہتا تھا چھوڑو پہلوں کو۔ کن کو چھوڑو؟ چھوڑو پہلوں کو، تم اپنی سوچ پہ عمل کرو، جو تمہارے ذہن میں آتا ہے اس پہ عمل کرو۔ تو فرمایا بہت سے ایسے مولوی اللہ اکبر جن کو علماء سو کہا جاتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ اس وقت کے بزرگوں نے لکھا ہے، حوالہ نہ ہو تو میری گردن اڑا دینا۔ کہا بہت سے علماء سو جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، جنہوں نے اس کے لیے دلائل جمع کیے اور اس نے یہ کام شروع کیا۔ میں نے کہا بھائیو، مجھے صحابہ مبارک، تجھے مظفر الدین مبارک، مجھے امام بخاری، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام ترمذی، امام مسلم، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی مبارک۔ میں نے کہا تجھے وہ عمر بن دہیہ مبارک۔ سبحان اللہ۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور پھر میں نے کہا اس سے بھی بڑی بات، میرے محبوب نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی عید کا دن ہے، اور فرمایا ہمارے لیے 2 عیدیں ہیں۔ کتنی عیدیں ہیں؟ حدیث غلط ہو، الفاظ غلط ہوں، میں مجرم۔ یوم الفطر، یوم الاضحیٰ۔ اب یہ حضور فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے کتنی عیدیں ہیں؟ تو جڑا نال تیسری شامل کرے، او بھائی تم فتویٰ نہ دیا کر، اللہ تعالیٰ بھلا کرے۔ تو فتویٰ نہ دیا کر، اللہ میں آپ ہی دلاں گا فتویٰ جسے لوڑ پئی نا۔ میں نے کہا جو تیسری چیز شامل کرتا ہے، اللہ اکبر، اس نے حضور کے حکم کی نافرمانی کی ہے کہ نہیں کی؟ جب حضور نے صاف کہہ دیا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، کہ ہر قوم کے لیے کیا ہے؟ عید ہے۔ اور ہمارے لیے کتنی عیدیں ہیں؟ عید نہیں ہے، ہمارے لیے عیدیں ہیں کتنی؟ اور نام لے کے حضور نے بتایا یوم الفطر، یوم الاضحیٰ۔ اب جو تیسری ساتھ شامل کرے وہ حضور کے فرمان کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ہوڑی بولو، تسی کہنے مولوی تیرا مسئلہ ساڈا تو ہے ہی نہیں، اگر تہاڈا بھی مسئلہ بولو تو صحیح نا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اس سے بھی بڑی بات سنیے۔ میرے محبوب نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرے اور میرے صحابہ کا ہے، اہل بیت کا ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا، نمبر 3 تبع تابعین کا جنہوں نے ایمان کی حالت میں تابعین کو دیکھا، اس کے بعد میرے محبوب نے فرمایا پھر فتنے پھیل جائیں گے، فساد عام ہو جائے گا۔ میں نے کہا اٹھا کے دیکھ لے، یہ جو 3 زمانے ہیں، ان 3 زمانوں میں کسی نے بھی میلاد کے نام پہ کچھ کیا؟ کسی نے میلاد کے نام پہ کچھ کیا؟ اب ذرا میری بات کا خلاصہ سمجھنا، نچوڑ سمجھنا۔ ایک ہے حضور کی ولادت کو ماننا، ایک ہے حضور کی ولادت کو منانا، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا جتنے بھی فتنے ہیں نا، جتنے بھی فتنے ہیں دنیا میں، اللہ اکبر، جب وہ کوئی بات پیش کرتے ہیں نا، دعویٰ پیش نہیں کرتے، فوراً دلیل دیتے۔ فوراً کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیتے۔ جب دعویٰ کھولیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا سنو، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہ نبی کی میلاد نہیں مانتے، یہ نبی کا ولادت نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نہیں، یہ تیرا ادھورا دعویٰ ہے، پورا دعویٰ کر میری طرح۔ ایک ہے نبی کی ولادت کو ماننا، ایک ہے ولادت کو منانا، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا دنیا کے اندر مسلمان تو مسلمان چھوڑو، دنیا میں کوئی ایسا کافر ہے جو نبی کی ولادت نہیں مانتا؟ اگر ہے تو آپ بتائیں، ہے کوئی دنیا میں؟ تو ہن ایسے گل تے بندہ رگڑا دیندہ رہے حضور آئے حضور آئے حضور آئے۔ او بھائی دنیا میں ولادت کا منکر تو کافر بھی نہیں ہے، دنیا میں ولادت کا منکر ہے۔ اچھا دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہے کلمہ گو کہ جسے نبی کی ولادت پہ خوشی نہ ہو؟ کوئی ہے مسلمان؟
وہ اللہ کی قسم حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو مجھے اور آپ کو وجود نہ ملتا۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ جلوس نکالنا جائز ہو گیا؟ میں نے کہا مولوی صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا مولوی صاحب میرے بیٹے کا نکاح ہے۔ میرے بیٹے کا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ مولوی صاحب کہتا میں نے نہیں آنا۔ کیوں؟ ایک شرط آواں گا، نہ ٹول ہوئے نہ باجا ہوئے، نہ نچن والے ہون نہ گان والے ہون، پھر آواں گا۔ میں نے کہا مولوی صاحب ان کی خوشی ہے۔ کہتا ہے حرام ہے سب کچھ۔ میں کہ صدقے جاؤں مولوی صاحب، سارا سال تو اسے حرام کہتا رہا، اور جس نبی نے اسے حرام کیا اس کی ولادت کے دن تو نے اسے حلال کر دیا، مجھے بھی بتا اب حلال کیسے ہوا ہے؟ کسے خوشی نہیں؟ جسے خوشی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ لیکن خوشی، میں نے کہا جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب غمی بھی نبی کے حکم پہ ہے، خوشی بھی نبی کے حکم پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، میرے بھائیو توجہ کیجئے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، میں نے کہا اہل و سنت سے مراد نبی کی سنت کے ساتھ نسبت ہے۔ سنت کے اندر مروجہ ولادت کا کوئی ثبوت ملتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن کی آیت پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں نعمت عطا کروں تو خوش ہوا کرو۔ میں نے کہا کس نے روکا خوش ہوا کرو؟ لیکن خوش ہونا کیسے ہے؟ اصل بات تو یہ ہے نا، ہونا کیسے ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو الجماعت میں صحابہ اہل بیت کوئی نہیں، آگے حنفی میں امام ابو حنیفہ کوئی ثبوت نہیں، میں نے کہا آگے امام احمد رضا خان بریلوی ہیں تو ان سے بھی کوئی ثبوت نہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی نے جلوس نکالا نہیں۔ ہم سادے یا بندے ہو تسی بول دیتا نہیں میرے ناڑ، کل قیامت والے دن جب اعلان ہوگا 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے والے ادھر ہو جائیں، نہ نکالنے والے ادھر ہو جائیں، تو میں نے کہا صدیق اکبر سے لے کے امام احمد رضا خان بریلوی تک سب کہاں ہوں گے؟ تو مولوی صاحب تیرا کی بنے گا؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، سارا سال لوگوں کو کہتے ہیں حضور حاضر ناظر، حضور بھی حضور اتھے موجود نے، حضور اتھے، تو اب 12 کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور آ رہے ہیں، حضور۔ میں کہا یار اللہ اکبر۔ دوسری طرف میں نے کہا عجیب بات ہے، سارا سال کہتے ہیں نبی نور ہے، نبی نور ہے، نبی نور ہے۔ کبھی فرشتوں کا باپ سنا؟ ان کی والدہ کا نام سنا ہے؟ جو نور ہوتا ہے وہ پیدا؟ تو میں نے کہا سارا سال حضور نور ہے، نور ہے، نور ہے، 12 ربیع الاول کو ولادت ہے۔ میں نے کہا یا نظریہ بدل یا طریقہ بدل، یا نظریہ بدل یا طریقہ بدل، دونوں میں سے ایک چھوڑنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں نے کہا دنیا کے اندر کوئی انسان بھی نبی کی ولادت کا منکر ہے؟ نہ کوئی مسلمان منکر ہے، نہ کوئی کافر منکر ہے۔ نمبر 2، میں نے کہا میں اسے مسلمان ہی نہیں مانتا جسے نبی کی آمد کی خوشی نہیں ہے، جسے نبی کی آمد کی خوشی نہیں ہے۔ لیکن خوشی کرنی کیسے ہے؟ مولوی صاحب تو آپ کو بتاتا ہے کہ ناچ گانا حرام ہے، تو آپ کو بتاتا ہے ڈھول حرام ہے، چمٹا بجانا حرام ہے۔ تیرے اپنے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ دف کے ساتھ، بعض فرماتے دف نہیں دف ہے، چلو جو لفظ بھی ہے، کہ اس کے ساتھ نعت پڑھنا بھی ناجائز ہے۔ میں نہیں کہتا، تیرے علماء کا فتویٰ موجود ہے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب خدا را یہ تو دین بتانے والا ہے، بنانے والا نہیں۔ میں بھی دین بتانے والا ہوں۔ گویا یہ ساری چیزیں حرام کی ہیں، خوشی کے نام پر کس نے؟ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے۔ میں نے کہا کتنا بڑا ظلم ہے، ہم سارا سال لوگوں کو بتاتے ہیں یہ حرام ہے، غلط ہے، حرام ہے، غلط ہے، حرام ہے، غلط ہے، لیکن جب بھائیو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے وہی ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کیسے جائز ہوتی ہیں؟ نہ اپنے نبی سے یوں نہ کر۔ اللہ اکبر، دین ایک ہی ہے، اللہ اکبر، جو نبی سے شروع ہوا آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کہو بے شک، قیامت تک کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ اور اب آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ ناصر مدنی وہ بھی پانڈے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کیا ہوگی کہندا مولوی ہوں اپنی خیر نہیں۔ میں کہا کیوں؟ انہیں کہا ہن ٹائم آ گیا ہے، ہن جنانیاں کہڑا ممبراں اترو، جمعے بھی اسی پڑھانے نے، جمعے بھی۔ اللہ اکبر۔ یار مجھے حیرت ہوتی ہے، آپ مولوی صاحب سے جا کے مسئلہ پوچھیں، مولوی صاحب جہاں مرد عورت کا اختلاط ہو وہاں جانا جائز ہے؟ مولوی ٹکا کے کہنا ہے حرام ہے، کیے حرام ہے۔
مولوی صاحب یہ جو پہاڑیاں بناتے ہیں ان کو کبھی مسئلہ نہیں پتا ہے کہ تم پہاڑی بناؤ گے یہاں عورتیں اور مرد کیا ہوں گے؟ میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی، اللہ معاف فرمائے، نعت خان بغیر داڑھی کے درمیان میں بیٹھا ہے، پیچھے عورتیں ساریاں شاید ہی کسی کا میک اپ نہ ہو، 50-60 عورتیں ادھر تھے، 50-60 بندے سامنے، میں کہا لاؤ لٹو موجاں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولوی صاحب اسے کیوں نہیں روکا؟ انہوں پتہ ہے اگر میں انہوں روکیا تو مولوی انہیں مینوں پھڑ لینا ہے، مولوی جو توں کردا ہے ایک تھوں ثابت ہے، ایک تھوں۔ اس واسطے بندہ کہندا بھی نہ انہوں چھیڑو تے او نہ سانو چھیڑے، جو او کردے نے انہاں نوں کرن دیو جو ساڈا دل کردا ہے۔ اے ہائے وائے ناکامی ہے متائے کارواں جاتا رہا، قبر دور نہیں ہے، قبر ایک قدم کے فاصلے پہ، پتہ نہیں کب سانس نکل جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو میں نہ کسی پہ تنقید کرتا ہوں نہ مجھے ضرورت ہے، میں تو اپنے لوگوں کو اپنی بات سمجھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئیے میرے بھائی یاد رکھنا، کہتے جی منع دکھا دو، کیا دکھا دو؟ اللہ اکبر۔ میں کہا کوئی تگڑی غلطی کرنی سی نا، بخاری شریف اٹھائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا، جس چیز کا حکم شریعت کے اندر نہ ہو اور کوئی بندہ اس کو شریعت میں شامل کرے فہو رد، اسے کیا کر دو؟ رد کر دو، اسے کیا کر دو؟ اب وقت ہو گیا لیکن ایک بڑی اہم بات ہے، وہ میں کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اچھا کدی کدی نا نمونیا نا واہ پیندا ہے، بندہ کسی سے کوئی سامنے علمی بندہ ہونا علمی جواب دے تو بندے کو سمجھ آتی ہے۔ ایک کہنے لگا یہ کہتے ہیں اس وقت نہیں تھا، صحابہ نے نہیں کیا، اہل بیت نے نہیں کیا، شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، کہتے یہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ کیا ہے؟ ہن دلیل سنیو، کہنا جی اس وقت تے مولوی بھی نہیں سی تے پھر مولوی بھی کی ہویا، یہ دلیل ہے؟ اللہ اکبر۔ سپیکر نہیں سی اور میں کہا بھی میں سپیکر ہی تقریر کرنا ثواب سمجھ کے؟ بولو یار، میں جو سپیکر میں تقریر کر رہا ہوں دین سمجھ کے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتا ہے اس وقت تو مولوی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا دیکھو جدو بندہ ہر پاسوں ہر جاوے نا پھر ادھر دیا گلاں کرتا ہے، پھر ادھر دیا گلاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا سنو میرے بھائیو، بدعت کی تعریف یاد کر لو، سنت اور بدعت کی تعریف یاد ہو جائے تو پھر الجھن پیدا۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب الخلفاء الراشدون، سنت اسے کہتے ہیں جس پہ نبی، خلفائے راشدین، ما انا علیہ و صحابی یا صحابہ ہمیشہ عمل کریں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کا ابتدائیہ داعیہ ابتدا اس زمانے میں بھی ہو اور آج بھی وہ چیز موجود ہو، جو اس میں اضافہ کرے اسے بدعت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سارے کہہ دو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اس زمانے کے اندر اذان ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ سارے بولو، تو سارے نہیں پتا میرا خیال ہے، ہندی سی یار، ہندی سی، سارے کہہ دو کیا ہوتی تھی؟ کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ تو میں نے کہا اب دیکھو، اب جو اذان سے پہلے یا بعد میں یا درمیان میں الفاظ بڑھائے گا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس وقت بھی جنازہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ اللہ اکبر۔ جنازے کے بعد دعا، اب کوئی کرے تو کیا ہے؟ گویا کہ بدعت اسے کہتے ہیں کہ وہ کام جو نبی کے زمانے میں اس کی ابتدا ہو، وہ کام صحابہ اہل بیت نبی نے نہ کیا ہو، آج اگر اس کام کو کوئی کرے تو کیا خیال ہے؟ صحابہ جو پیر کا روزہ رکھتے تھے، حضور پیر کا روزہ رکھتے تھے، پیر کو صحابہ درود پڑھتے تھے بیٹھ کر، انہیں پتا تھا نا پیر کو کون پیدا ہوا ہے؟ بولو یار، کون پیدا ہوا ہے؟ حضور پیدا ہوئے۔ تاریخ کا انتخاب نہیں کرتے تھے، دن کو پڑھتے تھے، اور میں کہا سال پیچھوں نہیں پڑھتے سی، ہر سوموار نو روزہ بھی رکھتے سی تے درود بھی پڑھتے سی، سبحان اللہ، سال پیچھوں والی گل نہیں سی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا سنو بھائیو،
اب یہ اس وقت ولادت موجود تھی یا نہیں تھی؟ اللہ کے نبی پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 23 سالہ دور اعلان نبوت کے بعد، میں نے کہا یہ 63 سال زندگی نبی کی، کبھی جلوس نہیں نکلا، کبھی جھنڈے اور جھنڈیاں نہیں لگی۔ کہتا جی بیت اللہ پہ جبریل نے جھنڈا لگایا، تو میں نے کہا تو بھی بیت اللہ پہ جا کے لگانا، تو اپنے گھر پہ کیسے لگاتا ہے؟ یہ دلیل کہاں سے آ گئی؟ اگر تجھے یہ سمجھ آئی تو صدیق کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کی قسم، جو صدیق کو عاشق نہ مانے میں اسے مسلمان ہی نہیں مانتا۔ ہاں، جو صدیق کو عاشق نہ مانے میں اسے مسلمان ہی نہیں مانتے۔ تو بدعت کی تعریف اب سمجھ آئی نا؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو حضور کے زمانے میں ہو، آج بھی وہ موجود ہو، اس میں جو اضافہ کرے وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ اور جو ثابت شدہ میں کمی کرے اسے الحاد کہتے ہیں۔ ہر نماز چپا کی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ میں نے کہا جو اضافہ کرے وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ گیا، جو کمی کرے وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ میں نے کہا ہم الحاد والے بھی نہیں، ہم بدعت والے بھی نہیں، ہم صراط مستقیم والے ہیں۔ کہو بے شک۔ ہم کون ہیں؟ صراط مستقیم والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا بتاؤ سپیکر حضور دے دور چھ سی؟ بول دے نہیں یار، گڈی دے سفر کر دیو ثواب سمجھ کے؟ بول دے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جتنے بھی کام ہیں یہ تم جن پہ کہتے جی پکھا بھی ہے نہیں، میں نے کہا یار جان دے مولوی، دلیل دے، دین دے حوالے نہ، تو پکھے دے پہنچ گیا ہے۔ اچھا پکھے دی ہوا ثواب سمجھ کے لیندے ہو؟ یا تو مولوی صاحب ایک ہے نا بھی میں جننے بھی کام کرنا ہے ثواب سمجھ کے نہیں کرتا، بس گل ختم ہو گئی۔ اگر تو کہے نا ثواب اور دین، پھر میں تجھ سے دلیل مانگوں گا۔ میں نے کہا جا، میں سپیکر دین سمجھ کے استعمال نہیں کرتا، میں پکھا سواری دین سمجھ کے استعمال نہیں کرتا۔ اس وقت جو تھا وہ اب نہیں ہے، یا اس وقت نہیں تھا اب ہے، میں اسے دین سمجھ کے کرتا نہیں ہوں۔ میں نے کہا دین سمجھ کے تو کرے گا تو دلیل بھی دینی پڑے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔